والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اصحاب رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اولاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں اور مغفرت کے عشرے میں اور 17 رمضان کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خانقاہ میں آ کر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور شہداء بدر اور اصحاب بدر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس اصحاب بدر اور شہداء بدر کے صدقے وسیلے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول عطا فرمائیں۔ جو مغفرت کا عشرہ جو گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان اصحاب بدر اور شہداء بدر کے صدقے وسیلے طفیل سے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی پشت بنائی عطا فرمائے، اس کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے بارگاہوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو اور عاشر خانوں کو، مسجدوں کو اللہ تعالیٰ اس کی تحفظ عطا فرمائے، عورتوں کے، بچوں کے جانوں کی تحفظ عطا فرمائے بحق محمد وآل محمد، اور اصحاب بدر اور شہداء بدر کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء المرسلین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 17 رمضان، اس سے پہلے 15 رمضان تھی جو سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن تھا، جس دن شہنشاہ دو جہان، شہنشاہ لامکان اور شہنشاہ جنت کے آمد کا دن تھا، امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبیٰ کے صدقے وسیلے طفیل سے جو یہ محفل اصحاب بدر کی ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی قبول فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء المرسلین وبارک وسلم۔ بدر اسلام کی پہلی معرکہ تھی، پہلا معرکہ تھا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول کو جہاد کا حکم نہیں تھا۔ اس کا حکم نہیں تھا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50 پر 3 سال مکے میں تھے۔ 50 پر 3 سال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے ساتھی، 2 بڑے ان کو ساتھ دینے والے جو محسن اسلام تھے، جو محی الدین بھی تھے، معین الدین بھی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر، مدد کر ہر طریقے سے، جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ 2 افراد، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ 50 پر 3 سال 53 ایئرس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے لے کر انہوں نے 50 پر 3 سال تک مکے کی زندگی گزاری۔ مکے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار دکھایا، اپنی سچائی دکھائی، اپنی محنت دکھائی، اپنی امانت داری دکھانے کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول نے 40واں سال اعلان نبوت کیا، نبی جس دن کائنات بنی اس سے پہلے بھی میرے رسول نبی تھے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ نبوت کا اعلان الگ چیز ہے، نبی بننا الگ چیز ہے۔ نبوت کا اعلان الگ چیز ہے، نبی بننا۔ بس 40 سال کی عمر تھی، اللہ کا حکم تھا، اے نبی تمہیں اعلان کرو اور بلاؤ اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اور اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کا اور شہادت جو پہلا فرض ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کراؤ، پہلے فرض کا اعلان کراؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فرض جو کلمہ تھا، انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بلایا،
بنی ہاشم کے لوگوں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو طالب عمران سرکار ابو طالب کا نام، اور جنہیں کو معلوم نہیں یہ کیا ہے، نئی بات بولتی، نئی بات تم نہ نہیں گا، مگر قرآن حدیث سے اور اقوال محدث سے، بزرگان دین سے یہ ہے کہ جو ابو طالب ہیں ان کا نام اصل میں عمران تھا۔ ابو طالب ان کے بیٹے کا نام تھا، سرکار حضرت عمران کے بیٹے کا نام طالب تھا۔ عرب میں ایسا ماحول ہے، جو بھی ان کا بیٹا ہوتا ہے، بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس کے نام سے اسے پکارتے تھے، جیسا مولا علی مشکل کشا کو ابو الحسن کہتے، ابو الحسن، حسن کے باپ، جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہتے، قاسم کے باپ، ایسا ابو بکر کے باپ، ابو بکر بھی، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام بھی ابو بکر نہیں، اصل میں ان کو بولتا ابو کو تو باپ، بکر کے باپ، اصل میں ان کا نام عبداللہ تھا۔ ایسا لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں، بولے تو ان کی کنیت کو ان کا نام سمجھ لیتے ہیں۔ جو قرآن کے اندر جو عمران، آل عمران کا جو سورہ آیا، کس کا آیا؟ آل عمران کا سورہ آیا، یاد رکھو آل عمران ہے، کیا ہے سو؟ آل عمران کا کوئی عمران کی اولاد ہے، حضرت عمران کی اولاد۔ اب اس میں کیسا ہے معلوم؟ حضرت عمران کی نسل چلی نہیں، حضرت عمران علیہ السلام جو نبی تھے ان کی نسل چلی نہیں۔ عمران کے بیٹی کون تھے؟ بی بی مریم، برابر ہے؟ حضرت مریم ان کے بیٹی۔ ہر دنیا کے اندر اپنی نسل جو چلتی ہے اسے مرد بچے سے چلتی ہے۔ واحد کائنات میں ایک ہی شخصیت ازل سے ابد تک پیدا کرے صلی اللہ تعالیٰ، وہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نسل بیٹی سے چلی۔ باقی کے نبی ہو، غوث ہو، قطب ہو، قلندر ہو، اوتار ہو، ابدال ہو، ان کی نسل بیٹا دار سے چلتی سو، آل ان کی چھوٹی سو۔ مگر جو قرآن میں آل عمران کا جو لقب ہے، جو سورہ ہے، وہ اصل میں تمہیں سوچتے رہیں گا وہ عمران علیہ السلام کے اوپر ہو۔ اگر عمران علیہ السلام کے اوپر ہوتا تو عمران علیہ السلام کی نسل ہوتی۔ عمران کی بیٹی حضرت مریم، جو بیٹی ہوتی ہے وہ آل نہیں ہوتی، بیٹی ہوتی ہے وہ آل، اور بیٹی ہوئی، اور بیٹی کو کوئی، حضرت مریم کو کوئی شوہر نہیں تھے، بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیا۔ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی، نہ آل عمران کی آل ہے، نہ مریم کی آل ہے، نہ مریم کے بیٹے کی آل ہے، نہ ان کی شادی ہوئی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ عمران علیہ السلام صحیح تھے، ہیں، ان کے اوپر پورا ایمان ہے، مگر ان کی آل نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ آل عمران کر کو بول رہا ہے، آل عمران بول رہا ہے، وہ اصل میں ضد میں آنکھو، کون ضد میں آنکھو؟ بنی امیہ کے لوگ جو تعداد میں زیادہ رہتی، ہمارے سے زیادہ دکھتی، قرآن ہی بولا لے کہ یہ کیا بھی ٹینشن نہیں لینے کا، تعداد میں جو باطل رہتی وہ زیادہ رہتی، تعداد میں جو رہتی وہ باطل رہتی وہ زیادہ رہتی۔ اور کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ تعداد زیادہ ہے اس جگہ جمع ہوئے تو حق ہے کر کے بولے تو انہیں قرآن کے خلاف جا رہا سو، جس کے خلاف جا رہا سو قرآن اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ جب تعداد زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، وہ باطل پر رہتی، انہوں آگو حق پر نہیں رہتے، انہوں حق پر رہتے۔ مگر کیا کرتا ہے آج کل کے ماویائی مولویاں، اموی مولویاں کیا کرتا ہے، اموی علم والے کیا کرتا ہے، خالی باتیں سے دلیل زندگی میں تم نہ نہیں دکھاتے ہو، کتاب رکھ لے کو بیٹھتے نہیں، جیسا ہمیں کتابیں رکھ لے کو بیٹھتی ہیں، ہمیں بولے تو بھی کتابیں ہمارے جو یہاں ہمارے سر کے پیچھے چھی، یہاں اوپر ایسے کتابیں نہ تھی، کتاب رکھ لے کو بیٹھے کر کو بولے تو انہوں کو ہم نہ پوچھو تو ہمیں کتاب دکھاتی، کیا دکھاتی؟ ہمارے پیر صاحب کی کتاب نہیں دکھاتے، ہمارے پیر صاحبان کی، ہمارے بابا کی، ہمارے ڈیڈی ممی کی کتاب نہیں دکھاتے، ہمارے استادہ کی کتاب نہیں دکھاتے، ہمارا معلوم نہ ہمارے پیر کی، نہ ہمارے استاد کی، نہ ہمارے مشایخ کی کتاب سند بن سکتی ہے۔ ہمیں کتاب کو سے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سچی حدیث۔ اگر اس کے اوپر ہے کر کو بولے تو وہ بات بولے تو سن لینا، وہ بات بولے تو اس کے اوپر چوں بھی نہیں کرنا، چاں بھی نہیں کرنا، چوں چاں کرے کر کو بولے تو تمہیں قرآن اور حدیث کو نہیں مانے تو کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ جیسا قرآن کے اندر، قرآن کے آیت میں اقیم الصلاۃ کو ہے، نماز کو قائم کرو کو، پڑھنا کا طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں، برابر۔ ایسا وضو کرو کر کو بولے، کرنے کا طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ غسل کرو
کرنے کا طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں. عورتوں کا الگ رہتا ہے، کہاں ہے طریقہ؟ حدیث میں. اب تمہیں کیسا پاکی کرنا، پاکی کیسا لینا، پاکی جو اللہ تعالیٰ بولتا ہے پاکی میرے نزدیک بہت قریبی اور قریب ہونے کا بہت بڑا اس کے اندر میرے راز ہے. جو پاک انسان ہے وہ اللہ کے قریب رہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بولے پاک ہونا، پاکی رکھنا. سبھی پاکی کا طریقہ کون سکھانا؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں. اس کے واسطے قرآن اور حدیث، یہ دیکھو یہ دو بھی ایسے ہی نہیں، یہ ساتھ ساتھ میں رہتے. یہ نہیں سمجھنا کہ خالی قرآن کو اللہ کے رسول فرماتی ہے قرآن اور اہل بیت کو پکڑو گے تو ہمیں حدیث کو چھوڑتی ہو. یاد رکھ لو، ہمیں قرآن کی بات جب کر رہی تو قرآن کے ساتھ حدیث بھی ملا کو دیکھتے سو. قرآن کے ساتھ حدیث بھی ملا کو دیکھتے سو. حدیث کو بھی اگر دیکھتی تو قرآن کے ساتھ ملا کو دیکھتی. قرآن تو اس کے اندر کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں ہے. ہر چیز بھی اللہ تعالیٰ جو بول ڈالے وہ بول ڈالے. اس کے اندر آخری حرف اس کے اوپر کوئی چوں بھی نہیں چاں بھی. قرآن کے اوپر اس کے اندر اگر کوئی حدیث آ رہی ہے تو قرآن کو ملا کو دیکھتے کہ صحیح ہے کہ غلط. اگر قرآن کے برعکس کر کے بولے تو قرآن بول رہا ہے ایک حکم، حدیث بول رہی ہے ایک حکم. اب قرآن بول رہا ہے تعداد میں جو رہنے والے ہیں انہوں کیا ہوتی، انہوں آ کو باطل کو رہتے. اب حدیث میں کوسی طبیق نہیں، کوسی کہ حدیث بنا لے کا کو کھڑا کو بول ڈالے نہیں. جہاں پر اجماع ہے، لوگوں کا اجماع کو بولو تو جمع، لوگوں کا جمع ہے، وہ جمع کے اوپر ہمیں آ جانا وہ حق کی بات ہے. اگر کو بولتا حق کی بات آپ کو بولتے ہیں. اب یہ اگر قرآن پڑھے تو قرآن بولتا جمع زیادہ سے زیادہ آدمیاں جہنم کو جاری، تعداد سب سے زیادہ جہنم کو جاری. یہاں مولویاں کیا بول رہی ہیں؟ تعداد کہاں رہتی ہے؟ انہیں جنتیاں ہوتی. اب کو اس کی بات کو مانتی؟ قرآن کو مانتی، حدیث کو مانتی. قرآن کو مانتی، حدیث کو مانتی. تو یہ کیا ہوگا؟ ایسا آپ کو کیا ہو جاتا ہے، لوگوں کو کیا کرتی، یہ ڈسٹرب کرنے کے واسطے لوگوں کو کیا کرتی ہیں سبھی یہ چال چلتی لوگوں. مگر ہم نہ کیا ہے ماننا. اب ایسا حضرت عمران کے بارے میں کیا بولے کہ دیکھو جو قرآن کے اندر جو سورہ آیا، جو قرآن کے اندر جو سورہ آیا وہ سورہ اصل میں آپ کو حضرت ابو طالب کے اوپر آیا. ان کی آل عمران کون؟ آل عمران کی جگہ کے اوپر حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، حضرت عقیل ہیں. یہ سب ان کی نسل قیامت تک بھی ان کی نسل چلتے رہتے، قیامت تک بھی نسل چلتے رہتے. وہ نسل کو آل عمران کہا. پھر خیر میں بولنا کیا چاہتا تھا اس کو بولے تو یہ دو شخصیت جو بڑے شخصیت ہیں، وہ شخصیتوں کا انتقال کے بعد کیا ہوا؟ دو جنے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا. ہجرت مکے سے مدینہ جانا پڑا. بڑی محنت تھی، 50 پر 3 سال کی بڑی مشقت تھی اور بہت اللہ کے رسول کو محنت آپ کرنا پڑا، اپنا دین دکھانا پڑا، بہت مشقت آپ کرنا پڑے. پھر بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا تھا جہاد کرنے. بہت ستاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک مارتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، سب کچھ رکھتے. پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی جیسی ہستی تھی، ختیجہ جیسی ہستی تھی، مولا علی جیسی ہستی تھی، حضرت بلال جیسی ہستی تھی، بڑے صحابہ تھے. پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 3 سال قتال نہیں کرے. قتال کر کے بولے تو لڑے نہیں، کسے بھی لڑے نہیں، یہ کرے نہیں، ظلم سہتے رہے. یاد رکھ لو یہ ہر بات کو بھی یہ نہیں کرنا کہ کل بھی ستا رہا ہے کر کے بولے تو جب تک حکم نہیں ہوتا اللہ کا ان کا بھی کرتے. بہرے کر 50 پر 3 سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھے تو صبر. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، مدینے کو گئے. مدینے میں جا کو کیا کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بڑھائے. اسلام بڑھانے کے بعد جو مکے والے جو تھے انہوں کیا تھے، بڑے دشمناں تھے، بڑے ایسے دشمناں تھے. ان کے واسطے حضرت عمران ابو طالب کی شہادت ہوئی. شیبہ ابو طالب نے ان کو بھوکا پیاسا رکھے، بھوک سے پیاس سے اور زہریلے پتے کھلا کو، زہریلے پانی پلا کو ان کو شہید کر ڈالے. حضرت خدیجہ کو بھی ایسا کر ڈالے. کرنے کے بعد ابھی ان کا دل نہیں بھریا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر بھی پیچھے جا کو تنگ کر ڈالے. آخری میں جب اللہ کے رسول کی 2 بڑی طاقتیں کا شہادت ہوگی، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اے رسول تمہیں جاؤ یہاں سے، اب تمہیں نکلو. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتی مکے سے نکل کو مدینے چل جاتی اور کچھ امانتیں اور کچھ چیزاں جو رہتی
وہ پہنچا کو آنا اگر کو بول کو مولا علی مشکل کشا کو حکم دے آتی تو مولا علی مشکل کشا کیا کرتی ادھر ہی ٹھہر کو کیا کرتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امانات آتی جو 50 پر 3 سال کے اندر جو چیزاں لوگوں کے پاس امانت رکھے تھے لوگ امانت رکھے تھے رسول اللہ کے پاس جو پیسہ رکھنے والے سننا رکھنے والے ہیرے رکھنے والے موتی رکھنے والے گھراں کی چیزاں رکھنے والے کیا کچھ امانت حقیقت ہو وہ پورے مکے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الودود الامین مانتے امین مانتے مگر رسول نہیں مانتے تھے رسول نہیں مانتے تھے سچا اور پکا مانتے سچا اور پکا رسول مانو اگر کو بولے کہ نہیں رسالت تمہارے پاس نہیں ہے میں بڑا میں چاچا میرے اوپر آنا ابو لہب میرے اوپر آنا ہوتا ابو جہل میرے اوپر آنا ہوتا ہے انہوں سب سچا مانتے پکا مانتے امین مانتے سب کچھ مانتے مگر اللہ کا نبی نہیں مانتے اللہ کا رسول نہیں مانتے میرے کا نکلنا پڑے نکل گئے اللہ کا حکم تھا نکل گئے مولا علی مشکل کشا کو پیچھے چھوڑ کو کیا بولے اے علی تمہیں رہ جاؤ رہنے کے بعد میرے جو امانت آئیں وہ امانت دیکھو تم نہ آنا اب یہ نہ کو سمجھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا امانت ساتھ میں لے لگے ادھر نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امانت نہیں لے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں علی کو بلاتی علی کو بلا کو کس سے بھی نہیں بولتے نکل رہی ہو اللہ تعالیٰ سیکرٹ جو رہتا ہے سیکریسی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جانا مولا علی کو بلاتی علی کو بولتی اے علی تمہیں آج میرے پلنگ کو سو جاؤ بولتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو تمہارے بستر کو ایک واقعہ ایسا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان کی بیٹی کس کی بیٹی سن لو تمہیں ابو سفیان یہ ایک زمانہ ایسا ہے جو آئندہ زمانے میں ابو سفیان گھر میں آتا مسلمان ہو جاتا ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو جاتا یہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے یہ جو حبیبہ جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کی جنگ میں جاتی وہ جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں جنگ لڑنے کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے وہ مال غنیمت ملے تو مال لے لیتی عورتاں لونڈیاں سب جو آتی جو شہید ہو گئے جو ان کے شوہراں شہید ہو کے مر گئے تو کیا کرتے وہ عورتاں بیویاں سب رہتے وہ بیواں کیا کرتے ان کو لے لگا کو کیا کرتے ان کو ایک زندگی مستقبل بنانے کے واسطے صحابہ شادی کر لیتے اس میں سے یہ ایک عورت حبیبہ تھی ایک عورت حبیبہ رہتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتی نہ کہ اس کا باپ کراتا نہ ابو سفیان کراتا ہے نہ اس میں معاویہ ملوث نہ وہ ہندا ملوث انہیں نہیں چھڑتے بورڈ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے شادی ہو کر انہیں کب بنتا سو ابو سفیان آخری جو فتح مکہ کے ٹائم کو ابو سفیان بنتا سو انہیں جو شادی ہو کر رہتی ہے کئی سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ شادی ہو کر رہتی ہے اور لنکج ختم ہو کر رہتی ہے کس کی لنک ہے ابو سفیان کی اب یہ بستر کی بات آئی بستر کی بات بولو سو جب ایک مرتبہ ایسا تھا کہ سرکار دو عالم حکم کر رہی کہ علی کو آؤ علی یہ میرے بستر کے پر سو جاؤ بستر پر سو جانا اپنی سجادی کو بٹھانا اپنی کرسی کو بٹھانا اپنے پرسنل چیز کے اوپر اگر کوئی سے بٹھانا اگر بولے تو کوئی سب سے بڑا پرسنل آدمی رہا تو جو سے بٹھاتے سو اگر دیکھو ہمارے بستر کو غیر آدمی بھی آپ کو نہیں بیٹھتے آج بھی تمہارے بیڈ روم میں تمہارے بستر آپ کو غیر آپ کو بیٹھاتے بھی نہیں بیٹھنے دیتے نہیں اب گئی تو کون جو روح رہنا بچے رہنا خاص تمہارا خون رہنا اور تمہارا سب سے بڑا وسیع رہنا تمہارا سب سے بڑا رازدار رہنا اسے جو چیزوں کے اوپر تمہارا وہ پہننے کے واسطے یا بیٹھنے کے واسطے تمہیں اجازت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کے رسالت کے بستر کے اوپر وہ بھی رسالت کے بستر کے اوپر جس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے بیٹھتے وحی آتی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کے فیصلے کرتے ویسی جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں مولا علی کو بٹھا رہی یہ سمجھ میں آ رہا ہے مولا علی کو بٹھا رہی اپنی زندگی کے اندر مولا علی مشکل کشا کو اپنی مسند کے اوپر اپنے بستر کے اوپر بٹھا کو جا رہی بول رہی اے علی تمہیں یہ میری مسند کو یہ میرے بستر کو بیٹھ جاؤ سو جاؤ میں جا رہا ہوں کسی بھی بول رہا ہوں نہیں میں جاتا ہوں کر کو بول کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتی اور وصیت کرتی میں جو لوگوں کے پاس میرے پاس امانت آئی وہ امانت دیکھو آ جاؤ اب 32 کی بات کریں نکل گئے اللہ کا حکم ہوتا ہے نبی تمہیں جب نکلتی 6-7 ہزار اپنا تمہیں گھیرتے رہتی تمہیں کیا کرو ایک مٹھی اٹھا کو کیا کرو ان کی طرف بھرکاؤ جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھرکا تو ایک آندھی چلتے کے ساتھ ہوا چلی اندھیرا اٹھا پورا ایک اندھیرا اٹھا ایسا آندھی چلی ان کی آنکھیں پورے ادھر ادھر کرتے کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے گزر کو چل جاتی ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کن کو معلوم نہیں ہوتا
یہ کفار مکہ جو 6000 ننگی تلوار لے کے کھڑے تھے، انہوں اب بھی کیا سمجھ رہی کر بولے تو اوپر کو چڑھ کو کیا کرتی، دیوار کے اوپر چڑھ کو وہ جو جھوپڑی تھی پہلے زمانے میں جھوپڑیاں سے چڑھ کو ذریعے وہ گیپا نہ تھی، وہ گیپا میں سے دیکھے تو بستر کے اوپر علی سوری سو، اگر سمجھ رہی اس کو انہوں نبی سوری، کون سمجھ رہی سو پورے کرو، اس کے واسطے جپے باہر نکلے تو ماریں گے، باہر نکلے تو ماریں گے، باہر نکلے تو گئے توچ نہ غلطی کرے توچ پکڑیں گے تو سوچ رہی، سوچتے ایسا ہوا پوری رات گزر جاتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے، جب صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ابو جہل انہوں سبھی اندر آ کو دیکھے کر کو بولے تو انہوں بستر کے اوپر اوڑھ لے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہمیں بولتے نہیں کالی کملی والے کالی کملی رسول نہیں اوڑھے، سو کالی کملی علی بھی اوڑھے، اب تمہیں کالی کملی علی کو بول رہی کہ رسول کو بول رہی، وہ مجھے سمجھا پہلے، وہ کملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بھی چلے گئے، علی کو دیکھو چلے، ایسا دیکھو چلے گئے، اس دن علی کے کپڑے رسول پہن لیے، رسول کے کپڑے علی پہن لیے، رسول کا امامہ علی پہن لیا، علی کا امامہ رسول پہن لیا، رسول کا ابا علی لے لیا، علی کا ابا رسول لے لیا، رسول کے جوتے علی لے لیا، علی کے جوتے رسول لے لیا، ایسا ایکسچینج ہوا، ہر چیز ایکسچینج ہوگا، ایک ٹو زیڈ ایکسچینج ہوگا، وہاں ایک ایسا ایکسچینج ہوا، ایک ایسا معجزہ رہتا، نبی کے کپڑے کسے بھی نہیں ہوتے، نبی کا کپڑا نبی کے سوا، معصوم کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، اگر نبی صحیح نبی ہے اگر وہ بولے تو وہ نبی کے کپڑے کسے بھی نہیں، یا تو چھوٹے ہو جاتے یا تو بڑے ہو جاتے، نبی کے کپڑے کوئی کائنات میں پہن نہیں تھا، مگر علی کے کپڑے خدا کی قسم جب علی کو دیا تو پورا مکمل برابر فٹنگ ٹو فٹنگ، جیسا نبی تھے ویسا علی کو فٹ ہوا، جیسا نبی تھے ویسا علی تو صرف فٹنگ ٹو فٹنگ فٹ ہوئے، مولا علی کو دیے، مولا علی کے پورے جتنے بھی تھے انہوں فٹنگ دیے، مطلب یہ دکھائیں کیا، دیکھو میرے جسم کے سائز میں، ویڈتھ میں، ہائٹ میں، لینتھ میں، بریتھ میں، ادا میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سینے میں، چھاتی، ہر چیز کے اندر میں جیسا ہوں علی ویسا، لحمک لحمی دہمک دہمی، کیسا خون، کیسا گوشت، کیسا ہٹ، ویسا ڈٹو مولا علی کو دیے، دینے کے بعد کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نکل گئے، صبح کو انہوں کون ابو جہل آیا، چچا آیا، اندر گھسا، نام پکار لے رسول اللہ کا نام پکار لے اٹھا، مولا علی آرام سے سوئے، کیا کرے جیسا آنکھ کو چادر اٹھایا، مولا علی مشکل کشا کو غصہ آیا، کیا کرے مولا علی مشکل کشی، یہ گھنسا مارے، کسے مارے؟ ابو جہل کو، ایسا مارے گھنسا، کسے مارے گھنسا؟ سگے چچا کو، کیا تمہیں میں جب بھی بولتا ہوں مارو جی تمہارے اولادوں کو، مارو جی تمہارے ساتھ مرانا، جو بچہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے ہو بولے تو تمہیں ٹینشن میں آتی، کہیں کو نہیں، یہاں دکھا دے مولا علی اگر رسول سے محبت کرنا تو پورے خاندان سے لڑ جاؤ، بھیڑ جاؤ، مارو توڑو، کیا بھی کرو، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بڑھ کو، تمہارا خاندان بات، تمہارا خون بات، تمہاری رشتہ داری بات، تمہاری رشتہ داری جہنم کو جا رہے تو جہنم کو جاتا ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اگر کوئی بات کرتا، اسے کچھ بھی کرنا اگر وہ بولے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب، وہ کیا بھی تم نے ڈرنے کی بات ہی نہیں، مولا علی مشکل کشا ایک مار دی تھپڑ مارے تو بولے تو اس دن سے کیسا ہوتا اگر بولے تو اس کا جبڑا جیسا ہل جاتا، یوں ہو جاتا، ایک طرف یوں آ جاتا کرتے، ایک طرف یوں، وہ بولتے نہیں یوں بھنگا ہو جاتا کرتے، منہ بھنگا ہو جاتا، پوری زندگی بھنگے منہ سے بات کرتا رہتا ابو جہل، میں نے ابو جہل کو مارتا ہوں انہیں خالی وہ مار تو دیکھ تو باہر نکلتا دیکھ لو پورے جنے پریشان ہو جاتے، کیا ہوگا اگر وہ بولے تو یہاں رسول اللہ نکلو کہیں کو نکلی ہمیں مارنے آ رہی، علی ہی کا دیکھ ساتھ خالی نام سنتے ہی پورے بھاگ، مولا علی کھڑے اعلان کرے امانت آئی، آؤ امانت آئی، کس کے ہی آؤ لے لو، کیونکہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول کو نہیں کہتے علی کو کس کا ہے کر کو، کیونکہ تو مولا علی تقریباً 20 پر 9 سال رسول اللہ سے چھوٹے، 50 پر 3 سال رسول اللہ کو تھے، مولا علی مشکل کشا 20 پر 9 سال چھوڑے، نکال لو ایک 50 پر 3 میں سے 30 ہی نکال لو تو کتنے سال ہے؟ نہیں 20 پر 3 سال 24 سال مولا علی مشکل کشا کے، 24 سال تقریباً 24 سال مولا علی مشکل، اب 24 سال کے اندر اگر ان کی بچپنا چھوڑ کو، ذری عمر چھوڑ کو، وہ ذرا جب تک وہ شعور کی عمر آتی ہے نہیں عالم اسباب کی دنیا میں، اب اتنے عمران چھوڑ کو رہتے بھی کتنا دکھے رہی ہیں مولا علی مشکل کشا، رسول کس کا کیا لے رہی، کیا دے رہی، کدھر دے رہی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیے مولا کے سامنے، کتنے چیزیں لیے، کتنے دیے وہ اللہ عالم، اور جو نہیں دیے وہ اللہ عالم، اب دیکھے اگر کو بولے تو ایک 70-80% کی زندگی مولا علی موجود ہی نہیں تھے، رسول جو ڈیل کرے، ڈیل مطلب کیا ہے، جو چیزاں رکھا ہے، جو چیزاں دیے،
कुछ सिक्के कौन की ले लगा को दिया, कुछ दीनार ले लगा को दिया, कुछ हीरे ला को दिया, कुछ मोती ला को दिया, कुछ मवेशियां ला को दिया, कुछ खच्चरा ला को दिया, कुछ घोड़े ला को दिया, कुछ जगह के डॉक्यूमेंट ला को दिया, कुछ जाको हंडे पित्तल के हंडे ला को दिया, कुछ तलवार ला को दिया, कौन कौन क्या क्या ला को दे रही, वो हर चीज भी मौला अली मुश्किल कुशा के अखियां के सामने हो को नहीं। 80% 90% वो चीज़ा अकेले में आते दे डालते, रात में आते दे डालते, कहाँ जाते दे डालते। ये जरूरी थे कि मौला अली हर टाइम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद थे। अगर रहते तो भी एक 10% 100 चीज़ा अगर कोई देखो ही, मिसाल के तौर पर 100 चीज़ा देखो ही बोलो तो 90 चीज़ा अली के आँखों के सामने देखो नहीं, अली के पीठ पीछे हो कोई, अली के पीठ पीछे रसूलुल्लाह देखो ही लेको ही, किसे देखो ही किसे लेको ही, वो अली को मालूम ही। अब जो भी था, जो जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौला अली मुश्किल कुशा जितनी काटे जितना अनुसार में थे, ये 10 चीज़ां देखो ही के 10 चीज़ां देखो। जब मौला अली मुश्किल कुशा पुकारे आओ का क्या क्या गिले मेरा रसूल को मैं भेज डाला, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई क्या भी बिगाड़ नहीं सकता। और कौन तो भी मंजे छिया कर को बोले तो अब देख लो, पहले तो मंजे हाथ मेरा रोकने के वास्ते मेरे बाप अबू तालिब थे, इन्हों बोलते खानदान, इन्हों बोलते लोग हमारे रसूल रहना, हमें देख को चलना, हमें करना, खूब रेजी नहीं करना। अगर बोल को मेरा हाथ रोकने वाला और मुझे हुक्म देने वाला था ना, रसूल अब हुक्म देने वाला है मेरे पास, ना मेरे बाप मुझे हुक्म देने वाले। अब अली का हाथ फ्री हैंड, अब अली का हाथ फ्री होगा। नहीं तो थे मेरे पास 2 बड़े बड़े हस्तियां थे और मेरी माँ थी जो खदीजुल कुबरा थे, उन्होंने भी नको लड़ो नको दिखाओ, तुम्हारी ताकत नजर लग जाती है, तुम ना दुश्मनी हो जाती है। माँ ना उन्होंने पालते ना खदीजुल कुबरा हजरत मौला अली पाल पाल को बड़ा करी सो, हजरत बचपन से भी पाली सो, बड़ा चाहते भी मौला अली मुश्किल कुशा को, गोद में पली सो रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, किसके चचा के भाई, चचा के चचेरे भाई, अब चचेरा भाई छोटे चचेरे भाई, अब उन्होंने कभी भी क्या करते हैं, ये 3 अफराद क्या करते हैं, मौला अली को हर जगह रोकते करते, हर जगह रोकते रहते, नको अली नको नको, तुम्हारी ताकत दिखाओ ना, चुपके कहीं को दिखा दी, मौत सरकार द्वारा नहीं करना, नहीं लड़ना, नहीं निकालना तलवार, तो मारना नहीं किसी भी की करके बोले तो अल्लाह से हुक्म हमको नहीं, हमना जहाद का हुक्म नहीं, मारो कर को बोल को हुक्म नहीं है। जब मारने का वक्त आता, या अली तुम्हें सबसे ज्यादा मारती सो, तुम्हें डरो नको, रोके पूरी जिंदगी। पहला जुल्लाशिरा की दावत मौला हजरत अबू तालिब के घर में, एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3वां दिन नहीं करती सर, मौला अली मुश्किल को छोटी तलवार निकाल के खड़े जाए, खड़े जाते नहीं, हड्डियां पावा तोड़त मगर रसूल की बात नहीं। ऐसा ये सभी चुपके तो भी ऐसा तुमने अपने आंख को पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कर लो, ये सब भी सॉफ्ट हैंड में गया नहीं। जब तक निकली नहीं मौला अली के हाथ में है, तब तक तुम्हें सभी ईमान नहीं लाते। ऐसा मौला अली का आज भी कड़ा निकलना, अली अली निकले तो अली वाले निकले तो तभी तुम्हें मानते हो, नहीं तो वो हदीस नहीं है, वो रिवायत नहीं है, उन्हों क्या करे, इन्हों क्या करे, इन्हों क्या करे, सुनो क्या करे सो। मौला अली मुश्किल कुशा खड़े कि नहीं बोले, देखो किसके किसके की अमानत आई, आको ले लो और ये बात ये सुन लो। अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि मैं डर जाऊं या मैं घबरे जा रहा हूं, तो याद रख लो ना मेरे पास कोई मेरा सीनियर आदमी है जो मुझे रोक सकता। ये खतीजा थे, शहीद हो गए, ये अबू तालिब थे, मेरे बाप चले गए, और मेरे साथ में मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा थे जो मेरे हाथ को रोका करते। अब वो 3 जने भी, अब जिसके हाथ में रोकने वाला कौन नहीं, तो मेरे हाथ के से समझ में आ रहा मैं कौन करते, साथ पूरे जने क्या करते हैं, ठंडे पड़ जाते, किसे मौला करते। अब मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते क्या करते, पीछे जाकर ऐलान कर रहे ना कि अमानत आई हो, तो पीछे गए जाको बातें करे, ऐसा ऐसा किस्सा है, अमानत आई आओ, हम अब तो रसूल नहीं ना, हमें भी क्या तो दिए कर जा खड़ेंगे, देखेंगे अली नहीं दिया तो किरिक करेंगे, किरिक कर को क्या करेंगे, लड़ाया नहीं, लड़ाया पंचायत करेंगे, क्या तभी उनकी बेइज्जती करेंगे। उनको बोला तो अगर 100-200 रुपया देखो इनको, बोले तो 500 रुपया को जमा खड़ा है, क्या खड़ा है 500 रुपया को, वो 500 रुपया भी आग खड़े कि नहीं, हाँ रसूल को ये देखो, रसूल को वो देखो। अब रसूल अल्लाह नहीं मौजूद, चुपके तो अब बोलते नहीं, करे नहीं, खान खाएगा काम जिक्र, वो जमाना से मैं करया। अब ये सब चुके थे भी बोलते थे ना, हमारे मुरीदा भी रहती है ना, क्या रह करे तो मैच पूरा सिलसिला चलाया सो, मैच वहाँ खोलिया सो, मैच पकड़ा सो, मैच वकील साहब को ले जाकर वकील बनाया सो, सब मैच करया करता। क्या ऐसा लेता आता खिलाफत भी इन्हें दिलाया सरकार करता है, मैं बोल को फोन कर को उनको खिलाफत दिलाया सरकार करता, सब इन्हें करे, छुपी बैठ को चुपके कट्टे बनी से पूरा। ऐसे नहीं, वो जमाने भी ऐसे थे, मक्के के चोरन करते तो क्या भी नहीं थे, क्या कहते मैं करया क्या थे भी 2 kg पकाया कि नहीं, मैच कैटरिंग खोलिया इसका कोई परसों कोई हलाल को कैटरिंग कया इन्हें, ऐसे भी
ایسے ایسے طبیعت میں آ کے کیا کرے مولا علی مشکل کشا کیا کرے ہاں کہتے جنتی جمع ابھی کسی دن دینا تو جمع لے ہوگا ابھی انہوں بھی جا کو کانا میں پوچھیاں کرے کہ نہیں تمہیں بھی آ جاؤ آج مل جاتا مال آؤ جاؤ مولا علی کو کیا منو ہمیں دے کہیں کو رسول اللہ تو چلے گئے اب انہوں نہیں آتے اب ہمیں آ کو چپکے سے کلیم کریں گے وہ بلائے بلا کو ہزاروں کی تعداد میں آدمی آئی وہاں دیکھے تو سامانہ ذرے سامانہ دیکھے تو امانہ دا حصہ ذرے آدمیاں دیکھو تو ہزاروں کی تعداد میں اب مولا علی مشکل کشا بولے کیا کیا ہے تمہارا ایک جنا اٹھا ایک جنا بولے 1 2 3 4 5 6 8 10 جنے بولے کھڑکو یا جی میرے 100 بنا ہیں سب یہی وہی بولو مولا علی بولو چپ رہ جاؤ تمہیں کیا بولو نہ کو ایک کام کر تو امانت پورے لے لگا کو باہر رکھ دو سرکار کے گھر کے باہر رکھ دو اب تمہیں نہیں کیا بھی بولنا جو چیزاں ہیں وہ چیزاں پکار کو بولتی فلاں کی چیز کرو فلاں کی چیز کرو اب انہوں سوچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نبی کے پاس کیا تھا معجزہ کرامت معاذ اللہ ان کو جادو آتا تھا رہتا ان کو جادوگر کو بولتے تھے اب انہوں علی کو کیا آتا کیا بھی نہیں آتا بولا کو اور لے لگا جا دیکھیں گے وہ لے لگا کو پورے چیزیں جوڑے تو ایسا ہوا سب جنے بولے کیا علی خالی لے لگا جوڑے کیا بھی بولے نہیں بولتے ساتھ یہ ٹوکری اٹھی ٹوکریاں بھی کون کی رکھے تھے وہ ٹوکری اٹھی کہ نہیں بولے فلاں کی ٹوکری مجھے لے جا کے پھر یہ وہ موتیاں کا یہ ڈبہ اٹھا کہ نہیں بولے مجھے لے جا وہ دیکھ لو پورے پریشان مکے کا کافر کیا یہ سب چیزیں تو مولا علی مشکل کشا بولے دیکھ میں ایسا آدمی جو بے جانا سے بھی میں بلواتا تھا میں بے جانا سے بھی میں بلوا سکتا ہوں اور قیامت کے روز میرے رسول کی اگر تمہیں گواہی نہیں دیں ان کی اتباع ان کی اطاعت نہیں کریں خدا کی قسم تمہارا حشر بڑا برا ہوتا حشر بڑا برا ہوتا اور میرے محمد مصطفیٰ کی اگر دشمنی کرتی تو میں علی سب سے پہلے کھڑے ہوتا ہوں اور یاد رکھ لو محمد مصطفیٰ کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے علی کا سینہ آتا ہے وہاں جو دھمکی دے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مولا علی مشکل کشا کیا کرے جو امانت آئی وہ امانت آپ کے حوالے کر ڈالے اور بچے کچھ جو لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فیملی کے تھے اور فیملی کے لوگوں کو لے کر نکلے اس میں فاطمہ بنت اسد مولا علی کی اماں تھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھے بہت سے ان کے افراد تھے ام فضل تھے ام ہانی تھے اور کچھ عورتیں تھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھواں تھے مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد تھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھے ان کو سب لے کو سرکار مولا علی مشکل کشا مکے سے نکل رہی سب کہاں نکل رہی سب مدینے اب علل اعلان کھلے عام نکلتی مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات نکلنا پڑا چھپ کو اندھیری رات میں نکلنا پڑا مولا علی مشکل کشا علل اعلان ان کے سامنے دیکھو دھمکی دیکھو نکلتی کون تبھی آیا اب میرے ہاتھ روکتے نہیں تمہاری گردن میرا ہاتھ تمہارے ماں کو اگر تمہیں لا اولاد بنانا تمہارے مردوں کو اگر تمہیں عورتاں بیوہ نہیں ہونا تو یاد رکھو میرے پیچھے تمہارے اتنا کو نہیں بھیجنا کان کھول کو سن لو تمہیں مکے کے کافروں کی عورتاں تمہیں مردوں کو لے جا گھر میں بٹھا لینا میرے پیچھے آیا خدا کی قسم جہنم جاتی کل کو بول کو پورے عورتاں کو لے کو نکلتی اب اس میں رہتی شریرہ کیا کرتی اب کیا کریں گے مولا علی نکلتے مولا علی سے پہلے فاطمہ الزہرا کو اگر ہمیں پکڑ کو رکھ لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتی فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہ سے اگر فاطمہ زہرا اگر ہمارے مکے میں رہ گئے اگر وہ بولے تو سرکار دو عالم واپس مکے کو آ جاتی ہے مکے کا ہے تو ہمیں ان کا فیصلہ کر کو قتل کر ڈالے جا کر وہ ان کو یہ پلان کرتی علی گئے تو جان دے فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی جان ان کو کسی کی حالت میں ہمیں ان کو مکے سے نہیں جانے دینا اگر وہ بول تو ایک تیاری کرتی ہے آپ کو کیا کرتی ہے جب مولا علی مشکل کشا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اور فاطمہ بنت اسد کو ام الفضل کو ام ہانی کو اور کچھ ذرا صحابہ تھے ان کے بچوں کو لے لے نکل رہی تو کیا کرتے بیچ میں سے ایک قافلہ آتا ہے کفار مکہ مولا علی مشکل کشا کے سامنے آ کھڑ کو بتایا علی تمہاری ہماری دشمنی نہ ہو تمہیں الگ ہمیں الگ ہمارا دشمنی ہے سو تمہارے بھائی محمد مصطفیٰ سے ہمیں تمہاری جان بخش جاتی تمہاری جان بخش جاتی یہ عورتوں کو ہمارے حوالے جو ہمیں کسی حالت کے اوپر فاطمہ الزہرا کو مدینہ نہیں جانے دیتے یہ بات کر کے بولتی ہیں مولا علی بولتی ہیں وہ نام جو ہے اپنی گندی زبان سے نہیں لینا کون سا نام زہرا کا نام تیری گندی زبان سے نہیں لانا وہ بطول ہے وہ پاکیزہ میں سے سب سے پاک طاہر مطہر ہے اگر اور ایک بار لیا تیری گردن تیرے سر کو نہیں کرتے کر وہ انہیں کیا کرتا ہے وہ شوق میں ذرا مردہ نہیں دکھانے کا شوق نہیں
بولتے ہی بولنے سے پہلے نام بھی نکلتا نہیں منہ سے، گردن نیچے پڑے، خالی وہ وار دیکھے کہ نہیں، باقی کے کہتے بھی تھے پورے بھاگ، پورے وہ ایک گردن مار کو اڑاتی، جب پہلی جو مولا علی مشکل کشا گردن مار کو کس کی اٹھائے، انہوں خالی زہرا سلام اللہ علیہ کا نام ادب سے نہیں لیتا، دین اسے بولتے سو تمہیں سوچتے نہیں نا کون کیا کرے گا کو، یہ پہلی شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان فاطمہ زہرا کی بے ادبی میں، کس کی؟ فاطمہ زہرا کی بے ادبی میں اگر کوئی کام کرا تو گردن مار کو اٹھا ڈالے۔ باقی کے ادمیاں گئے، جانے کے بعد مولا علی مشکل کشا سے نکلے، واپس آئے، واپس انہوں بلا لے کو اور زیادہ ادمیاں کو دیکھا تو اس کی گردن کو مارے سو خالی وہ گردن وہ دھڑ الگ پڑی سو وہ دیکھ دال کو تڑپنا دیکھ دال کو وہ ایسا ہوا مولا علی مارے بعد مولا علی نکلی سو انہیں جا کو 15-20 منٹ کے اندر واپس اور ادمیاں کو بلا لگایا اس لڑنے کے واسطے، وہ گردن بھی تڑپتے رہتے سو، وہ دھڑ بھی تڑپتے رہتا سو، منڈی بھی تڑپتے رہتی سو، وہ گردن بھی تڑپتے رہتے سو، انہوں نکلا تو ہمیں تیرا بدلہ لیتی گا تو وہاں سے وہ دھڑ ہے نہیں، دھڑ کے ہاتھا سے بھی بلاتے رہتی، واپس بلاتی گتے۔ یہ حالت دیکھو، خالی ایسا علی سلیس سے مارے، علی کی طاقت کوئی استعمالیش نہیں ہوئی، خالی تلوار نکلی سو، خالی وہ تلوار کی جو ہوا نکلی وہ ہوا سے میرے قتل ہوگا میں نکل گیا، نہیں جانا یہاں سے ڈر کو کیا کریں، انہوں نکل گئے یہاں سے۔ مولا علی مشکل کشا کیا کرے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ فاطمہ بنت اسد کو لے کو مدینے کو گئے، مدینے میں گئے، جانے کے بعد کیا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش، وہاں بہت پریشان تھے رسول اللہ، مدینے کا حکم، اللہ کا حکم، مدینے کو آ جاؤ، مدینہ پہنچے بعد خوشی کرنا سو، مدینہ پہنچے بعد خوشی کرنا سو۔ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خوش نہیں تھے، جس دن زہرا سلام اللہ علیہ اس دن رسول اللہ خوش تھا، اس دن بڑے خوش تھے، بڑا استقبال کرے، سب کرے۔ بس سرکار فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم کو بولتے ہیں ابا ایسا ایسا قصہ ہے، ایسا ایسا قصہ ہے، ایسا ایسا قصہ ہوا، اس کے اندر مولا علی مشکل کشا ابھی شادی ہو کو نہیں ہوئی، سرکار فاطمہ زہرا اور علی کی شادی ہو کو نہیں رہتے، بولتے ہیں بہت بڑا احسان ہوا، انہوں سب مجھے روکنا چاہے، کئی کو بولت میں رک جاتی تو تم نہ لے لگا کو پکڑ کو تم نہ قتل کرنا تھا، مگر علی کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کے واسطے میں آج بچ گئی کر کو بولتے ہیں۔ میں مجھے چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسا ایک بنین کپڑا، ایک شرٹ جیسا وہ زمانے میں یہ سب میں سیکھوں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مولا علی مشکل کشا کو یہ بدل میں، کس کے بدل میں، کہ میری جان بچانے کے بدل میں اس کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، بول کو سرکار دو عالم کو بولتا ہوں ٹھیک ہے میں علی کو بلاتا ہوں، بول کو مولا علی کو بلاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں یہ میری فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں سے سی ہوئی یہ ہے کپڑا ہے، اسے لیو اور یہ سمجھو کہ جس دن فاطمہ زہرا کو آپ نے بچایا تھا اس کا بدل ہے۔ بولتے مولا علی مشکل کشا ویسی ہستی کیا کرتی انہوں اپنے انکھیاں کو چھوپ کو کیا کرتی وہ کپڑا لے لیتی، کپڑا لے کو اپنے پاس رکھ لیتے۔ اب ہوا واقعہ چلتا تھا، مدینے کے اندر 1 سال ہوا، 1 ہجری ہوئی، بیچ میں کیا کرے مکے والوں کو غصہ، وہاں مولا علی مشکل کشا ایک بہت بڑے آدمی کو قتل کر رہی، باقی کیا کو مار کو بھیجی، وہ ایک دماغ میں تھا، ابو جہل کو یہاں بنگا منہ کر کو چھوڑی، وہ ایک دماغ میں تھا، اور ان کا جو اسلام تھا بہت اچھا چل رہا تھا، تو انہوں کیا کرتے ہیں مکے کے کافران ایک جگہ تھی بدر کرو، وہاں سے اگر مدینے والے کے اگر کوئی قافلہ گزرتا تو انہوں کیا کرتے ہیں لوٹ ڈالتے، کسے لوٹ ڈالتے ہیں؟ مدینے والے کو، رسول اللہ کے اتنا کو لوٹ ڈالتے، بہت لوٹی کرتے، بہت لوٹ کو ان کا مال کھا جاتے۔ آپ کو بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھیجتے اپنے کو ہوتے میں لوٹ کوئی نکل جاتے، 1 بار بھیجے، 2 بار بھیجے، 3 بار بھیجے، لوٹ گئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا مکے کے ادمیان کو اور غصہ آیا، غصہ آنے کے بعد ایک کہہ رہے کہ ایک کام کریں گے، ایک بہت بڑا قافلہ مدینے کو جا رہا مسلمانوں کا، ہمیں کیا کریں گے یہ قافلے کو پورے کو جان سے مارتا نہیں کر بول کو کیا کرنا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان سبھی پلان کو 1000 آدمیوں کو فوج لے لے کو کیا کرتے ہیں، انہوں کو مکے کے لوگوں کو مارنے، مدینے کے لوگوں کو مارنے کے واسطے ایک جگہ پڑاؤ ڈالتی جس پڑاؤ کا نام بدر تھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے 12 رمضان کو ایک قافلہ جاتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مویشیاں رہتی ہیں، بکرے رہتی ہیں، جو ان کے پالتو جانور ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے تھے، جانور پالنے کا کام، جانور بیچنے کا کام، جانور سے جو
इनकम मिलती, उसमें वो लोग खाते पीते और साथ में दीन चलाते। ये न को समझो नबी खाली बैठे कि नहीं अल्लाह अल्लाह करता है, या मुरीद बन गया तो काम धंधा छोड़ा लो आप बैठ जाओ। मुरीद बन गया नहीं, हर नबी भी कमाने वाला नबी, हर नबी भी बिजनेस वाला नबी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बहुत बड़ा एक उनके पास बहुत बड़ा एक मवेशी बकरियां का बहुत बड़ा ये रेवड़ होता। 12 को क्या होता है, 12 को एक मक्के का काफिर क्या करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेवड़ को चुरा लेता, मार ले चलता था, किडनैप कर लेता, मगर लूट लेता। लूटने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा जो रेवड़ बिकने के वास्ते गया बदर के मैदानों के अंदर, ये कुफार मक्का क्या करे, तुम्हारा रेवड़ तुम्हारा जो था वो माल लूट लिए रसूल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक, अच्छा। बाद में अल्लाह ताला से हुक्म होता, याद रख लो हुक्म भी कहाँ याद रख लो, कहते कि लुटे तब नहीं हुक्म है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल लुटा तब अल्लाह ताला क्या बोलता है, नबी जाओ जंग करो। गए पूरी की इस्लाम, पूरे का पूरा इस्लाम, खुदा की कसम मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत के ऊपर शिकार। अल्लाह ताला भी अगर जंग का हुक्म दिया तो कब दिया मालूम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल लुटा गया 12 को, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ जाओ अन करीब उन्हों पूरी एक बहुत बड़ी फौज तैयार करो, तुम्हारे लोगों को मारने के वास्ते आ रही, तुम्हें ऐलान करो कि तुम्हारे लोगों भी ऐलान करो तुम्हें भी जंग को जाना है, जिहाद को जाना है, रसूल ऐलान करो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करती, आपको बोलते हैं देखो अन करीब अब हमें तैयारी करना, क्या करना, तैयारी करना। अब अल्लाह ताला इतने साल से हमने जिहाद का हुक्म नहीं दिया, क़िताल का हुक्म नहीं दिया, अब अल्लाह ताला हमने जिहाद और क़िताल का हुक्म दे रहा। कौन कौन मेरे साथ देती, कौन कौन मेरे साथ, हजारों लाखों की तादाद में आदमियां, मदीने के अंदर एक दो नहीं थे, हजारों की तादाद में आदमियां थे, मुसलमान थे, मगर पूरे जने गपशुप, पूरे जने मुझ खोल रहे, कोई मुंह नहीं खोला, कोई नहीं खोला। उसमें से एक सहाबी उठे, हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला, हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला को बोलते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम्हें बोल रही, इतने बार ऐलान कर रही, इतने बार ऐलान कर रही, कोई तैयार है, कोई तैयार है क्या करो, या रसूलुल्लाह हमें तैयार है। तुम्हें हमने ये सूचना को, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला जब हुक्म करा जाओ क़िताल करो, जाओ जंग करो, तो मूसा की कौम क्या बोली मालूम, अरे मूसा तू भी तेरा अल्लाह जा जंग कर ले, वैसा हमें बोलने वाले नहीं, या रसूलुल्लाह खुदा की कसम हमें आपके ऊपर हमें जान देती, आपके इस्लाम के ऊपर जान देती, मान देती, हम तैयार नहीं करते। सबसे पहले जो बदर के अंदर सबसे पहला सहाबी जो तैयार हुए वो हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला, हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला नु तैयार हुए। जब इनकी बात सुनी गई, हजरत मिक़दाद क्या करती, सबको तैयार को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा खुश होती, खुश होकर हजरत मिक़दाद को बुला को तब पूरी तैयारी करती, तैयारी करके बोलने के बाद 313 सहाबा, तकरीबन 313 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उन्होंने तैयार होती। वो बोलते नहीं, वो जमाने के अंदर सिर्फ 10 घोड़े, 1 2 3 ऊंटा और पूरे के मिला को एक 20-25 तलवारा और 2-4 भाले, इतनी गरीबी इतनी मुफलिसी थी। और लड़ने वाले को बोले तो बड़े बड़े जो सरदार मक्का थे, उसके अंदर एक ऐसा सहाबी बोलती, क्या बोलती तुम्हें डिसाइड करना। अब ये जो जंग का हुक्म आया, हुक्म आने के बाद जाको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहब आ जाको चलो लड़ेंगे, बोलते लड़ने के बाद बहुत से आदमी अपना अपना शर्त बोलती, मेरा कबीला आता, मेरा कबीला आता, मेरा कबीला आता, मेरा कबीला आता। उसके अंदर एक सहाबी रसूल जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता है, उन्हें बोलता मेरे पास जंगजू 1000 आदमियों की फौज है, 1000 आदमियों की फौज है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी तुम्हारे साथ जंग को आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है तुम्हें भी आ जाओ, बाकी की पूरी तैयारी करो। उनको तकरीबन 12 रमज़ान से लेकर 16 रमज़ान तक तकरीबन तैयारी होती है। तैयारी होने के बाद जो काफिला जो लोग आती साथ में निकलती, तकरीबन 3-4 हज़ार आदमियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलते, एक दो नहीं निकलते, 3-4 हज़ार आदमियाँ निकलती रसूलुल्लाह के साथ। जाते 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 क्या होता है, 1000 आदमी, ये एक जो सहाबी है रसूल जिसे बहुत बोलते नहीं, तुम्हें सहाबा के खिलाफ बोलती, सहाबा के खिलाफ बोलती को नहीं, हमें सहाबा के खिलाफ नहीं बोलो, तुम्हें बोलो कि वो उसके पीछे तकरीबन
یہ 1000 کی فوج اس کے ساتھ میں رہتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بدر تک آتا ہے. بدر کے نزدیک آیا کہ نہیں کیا کرتا ہے, میں لڑتا نہیں بول کو 1000 آدمیوں کی فوج واپس لے چل جاتا. منافق. یہ 1000 بھی صحابہ تھے, مسلمان تھے, رسول کے اوپر بیعت کیے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بدر کے میدان کے نزدیک آتا کیا کرتا لیا, یہ 1000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ انہیں ہٹ گا. پھر کون کی دوسرا انہیں ہٹ گا, انہیں اپنی فوج کے ساتھ انہیں ہٹ گا. اب رسول بچے صرف 313 کے ساتھ. رسول بچے 300. رسول کی انفارمیشن آ رہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چلے گا, اس کے لوگاں لے کو چلے گا, اب اس کے لوگاں لے کو چلے گئے. اب رسول کو معلوم تھا سب ہاتھ دے رہی, کئی کو ہاتھ دے رہی. تو اس سے پہلے کیا کرتی ہیں, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیاری کرتی تو اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, منافق ایسے تھے. مکے والوں کو کیا کرتے, ساری انفارمیشن پہنچاتے. اب مکے والوں کو پہنچ جاتے کہ فلاں قبیلہ 1000 آدمیوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہے, فلاں قبیلہ اس کے ساتھ ہے, فلاں قبیلہ اس کے ساتھ ہے. تو کیا کرتے, دیکھو رسول کا سپورٹ کرو نا, ہمیں تم نہ پیسے دیتی, ہمیں مال دیتی, تمہیں کیا کرو نیوٹرل ہو جاؤ. اگر کیسا ہمیں وعدہ کر کوئی نہ کر تو کیا تبھی ایک چھوٹے کام میں کرک لے لو, الٹا تمہیں بول رہا ہو, کیا تبھی کرک کر کو کیا کروا لو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ نہ ہو. تو ایسا کام کرے. تقریباً ہزاروں کی جگہ کو دیکھیں گے تو جب بدر کے میدان میں جا کر کھڑے تو رسول اللہ علیہ وسلم صرف 313 کہتے تھے 313. اب جتنے جنے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دیا, پہلے وعدہ کرے, اس کے بعد ہاتھ دیا. اب ان کو کیا بولنا, اچھے بولنا, خراب بولنا. وہ بھی جنگ کے ٹائم پر, جنگ ہوتی سو بھی کیسا, یا مارنا نہیں تو مرنا. یہ مقام کے اندر ایسی پریشانی کی حالت کے اندر جب اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ کچھ نہیں ریاض ٹیمپو, جس کے پاس طاقت والے قبیلے تھے, وہ سارے قبیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلمانوں کو ہاتھ دیا. تو ایسے لوگوں کو کیا بولنا, تمہیں صحابی بولتے ہیں, ان کو باقی بولتے, صحابی بولتے. کھلی بھائی یہ اسلام کی ہسٹری ہے سبھی. یا قرآن کے اندر وہ اس شخص کے اوپر وہ آیت بھی اتر گئی, وہ شخص کے اوپر آیت بھی اتر گئی, یہ منافق ہے, انہیں سب سے بڑا منافق ہے. اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت بھی اتر گئی, ویسے آدمیوں کو بھی بچا لے پھرے گا, بولا تو تمہارے دین میں, تمہارے ایمان میں خطا کیا. دیکھو سٹارٹنگ ایسا ہوا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان گئے, میدان 313 گئے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. دیکھتے رسول اللہ کو پریشانی بھی بہت تھی, اللہ سے دعا کریں یا اللہ اگر یہ جنگ نہیں جیتے, کہ وہ تو پہلے ہاتھ دیتا رہا, لڑنا تھا, جیتنا تھا, جیتنے والے پورے ہاتھ دیتا نہیں. یہ ہاتھ دیکھو آدھی دور سے, ذری دور انہیں ہاتھ دیتا, ذری دور انہیں, ایک جنا 1000 کو, ایک جنا 500 کو, 600 کو نکل کو کیا کرے. آخری میں کون بچے تھے, خالص صحابہ, جس کے پاس ڈنڈیاں تھے, دبلے تھے, پتلے تھے, بیمار تھے, ویسے لوگ جو بکتے نہیں تھے انوچ بچے 313 ویسے صحابہ بچے. اب اس کے اندر لڑنے والے بھی بڑا کم, ان کو کیا بھی پریکٹس بھی نہیں, کیا کو تو زراعت کرنے والے, بکرے ہکالنے والے, بزنس کرنے والے, چھوٹا موٹا بزنس کرنے والے, کوئی بھی جنگجو بھی نہیں تھے جو 313. باقی کے جتنے بھی جنگجوان تھے انہوں پیچھے سے رول کر دیے, انہوں پورے بھاگے. آج وہ لوگوں کو مانو, وہ لوگوں کو تمہیں جانو, وہ لوگوں کو کیا بھی بولو نہ کرو ملو, تو تمہیں کون, تمہارے وہ خاندان والے تمہیں ان کو بچانے کے واسطے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد بدر کے میدان میں کھڑتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی جگہ کے اوپر, ایک ٹیلے کے اوپر ایک جھوپڑی دانے سے ڈالتی, اور جا کے وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کو جاتی. یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کرتے. صبح کو اب جنگ ہونا, 17 کو جنگ ہونا, حضرت حمزہ کو بلاتی. حمزہ کو بولتے ہیں, اے حمزہ, علی تمہیں میرے جنگ کے سپہ سالار, اب میں یہ طریقہ بولتا ہوں, یہ بولتا ہوں, یہ ایسے چیزاں بولتا ہوں, یہ چیزاں میں تمہیں جنگ لڑنا, لڑکو انشاءاللہ یہ جنگ کسی حالت کو جتانا. اگر کو تمہیں نہیں جتاتے تو خدا کی قسم زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والا کوئی انسان بچتا سے. یہ مرنا یا مارنا صرف جان نہیں ہے, اسلام کی موت, دین کی موت, ایمان کی موت. آج ہماری جیت اسلام کی, دین کی, ایمان کی جیت. تمہیں جیتایا تو جیتتی, نہیں تو بولت نہیں جیتے. کئی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بزانے بولتے دیکھو ہمارے ساتھ اتنا بھروسہ کر کو, سالوں ہمارے ساتھ تھے, ان کھائے پیے سب کچھ کرے, دیکھو ہمارے ساتھ, دیکھو پورے ہاتھ دیکھو چلے گئے. ایسے غدار ہیں, ایسے منافق ہیں, کس کے پر بھروسہ, کیا بھروسہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھی, حضرت حمزہ کو بلا کو, یہ پوری بات کرنے کے بعد, یا رسول اللہ فکر کرو گا انشاءاللہ, جب تک مولا علی دلاسا دے, جب تک میں ہوں خدا کی قسم
اسلام کے اوپر آنچ نہیں آتی، یہ آنچ نہیں آتی۔ جو باپ میرے وعدہ کرے وہ وعدے کے اوپر پورا نبھاتا ہوں۔ میرا خون جب تک ہے، میری نسل جب تک ہے، خدا کی قسم اسلام کا پرچم بلند نہیں کرتا۔ آپ فکر نہیں کرنا۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دی۔ دوسرے صحابہ سب تھے، پورے صحابہ جتنے تمہارے دماغ میں نام آئی وہ سب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات نہیں کرے۔ معلوم کبھی نکھل کو بھاگ جاتی کرو، ان کو ذرا بات کرے تو ذرا کھلک لیا تو بھاگ جاتی۔ اس کے واسطے بھروسہ کس کے پر تھا؟ ان کے پر تھا، یا تو حضرت حمزہ کو تھا، یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی مولا علی کے پر تھا، اور ایک حضرت عبیدہ ابن حارث، عبیدہ ابن حارث جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں بھی اچھے چہرے ہوئے، حارث کے بیٹے۔ اب ان کو گئے جانے کے بعد امام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پونے کو کھڑے، بولے دیکھو یہاں پہلے تیرہ والے، پھر اس کے پیچھے بھالے والے جتنے بھی ہیں تمہیں آنکھ کھڑو، یہ حساب میں کرو۔ کھڑنے کے بعد ان کی فوج ہے، کن کی فوج؟ کفار مکہ کی فوج ہے۔ آنے کے بعد وہ ایک طریقہ تھا مکے کے اندر، تمہارے بہترین جنگجوؤں، ان کے بہترین جنگجوؤں کے ساتھ پہلے ایک مقابلہ ہوتا کی مقابلہ ہوتا ہے۔ تمہارے ادمیان کو بھی جوش میں لانا تھا، ان کے ادمیان کو بھی جوش میں لانا تھا۔ وہ پہلے ایک طاقت دکھانے کا ایک یہ تھا محاذرہ، وہ دکھاتے تو کیا ہوتا، کون دمدار ہے کو معلوم ہوتا۔ تو 1000 کی تقریباً ان کی فوج میں تھے، اور 3 بڑے بڑے لڑنے والے، ان کو بھی دھندا کرنے والے تھے، پورے لڑنے والے عتبہ، شیبہ، ولید۔ عتبہ ذرا نام یاد رکھ لو، یہاں سے پوری اسٹوری دو۔ عتبہ، شیبہ، ولید، 3 جنے۔ امیہ کھڑ کو بولتا، جو امیہ تھا، جو سردار تھا وہ طرف کا، جو امیہ سردار تھا، انہیں بولتا ہے اے حمزہ بہترین تیرے 3 جنگجو جو ہماری اوقات کو لگنا، ہمیں بڑے خاندان والے، ہمیں بزنس والے، دھندے والے، ہماری برابری کے 3 جنے بھیج۔ تو ہماری برابری دیکھا تو تمہارے سامنے پورے فقیراں، غریباں، تمہیں سب ایسے ہی بکرے چرانے والے، اونٹا پالنے والے، دھونے والے ایسے لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ میں لڑتا نہیں، ہمیں قبیلے کے سردارہ، ہمارے لیول کے سردارانہ میرے طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید۔ یہاں سے کیا کرتے حضرت حمزہ کسی کے 3 جنے کو بھیجتے، 3 جنے کو بھیجے تو کیا بولتے ہمیں لڑتے نہیں گئے، ہماری اوقات میں ہمیں سردارہ، مکے کے سردارہ، ہمیں قبیلے کے بڑے بڑے سردارہ، تمہیں پورے کمیاں کام کرنے والے ویسے آدمی کے ساتھ لڑنا، میں لڑتا نہیں، کٹ جائے کون انہوں۔ بعد میں کیا کرتے ہیں حضرت حمزہ ایک کام کرتے ہیں، کام کر، میں بھی قبیلے کا سردار، میں بھی بنی ہاشم کا، میں اے علی، علی بن ابی طالب، انہوں، اور عبیدہ کون؟ حضرت حارث رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، انہوں۔ اب منظور ہے کیا؟ اگر وہ بولے تو ہاں منظور ہے۔ ایک طرف عتبہ، ایک طرف شیبہ، ایک طرف ولید۔ اب عتبہ، شیبہ، ولید کو دو۔ عتبہ، شیبہ، ولید۔ عتبہ ہندا کا باپ، کس کا باپ؟ جسے تمہیں بولتے نہیں، فاتحہ دلو حضرت ہندا کی، ہندا کا باپ۔ ہندا کون؟ یزید کی دادی، یزید کی دادی، معاویہ کی اماں، معاویہ کی اماں، ابو سفیان کی جورو۔ ہاں ابو سفیان بھی ہے، امیہ بھی ہے، امیہ بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے۔ اب آ رہا ہے سو کون بولو تو ہندا کا باپ، ہندا کا باپ، اور ساتھ میں یہ ایک جنا کو ہندا کا بھائی، ہندا کا بھائی۔ ایک طرف آگو ہندا کا چچا، ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا۔ ایک عتبہ، ایک شیبہ، ایک ولید۔ ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، 3 بھی اس کے خاندان والے ہیں۔ سو ایک طرف کون کو بولے تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ، ایک مولا کائنات علی مشکل کشا چچیرے بھائی، اور ایک عبیدہ ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی۔ یہاں رسول کے چچیرے بھائی، 2 چچیرے بھائیاں، ایک چاچا، ایک طرف ہندا کا باپ، ہندا کا چچا، ہندا کا بھائی۔ اب یہ 3 جنے کی جنگ ہوئی۔ یہاں حضرت حمزہ عبیدہ کے ساتھ لڑتی، عبیدہ کو واسل جہنم کرتی، عبیدہ کو واسل، ذرا عمر دراز رہتا انہیں، حضرت حمزہ عمر دراز رہتی۔ اب 2 جنے عمر دراز رہتی، انہوں کیا کرتے ہیں حضرت حمزہ عبیدہ کو مارتے، انہیں واسل جہنم ہو جاتا۔ یہاں ولید کے ساتھ مولا علی کے ساتھ ہوتے، انہیں جوان رہتا، بہت نوجوان کڑیل رہتا،
مولا علی مشکل کشا ولید کو واسل جہنم کر دیں. ایک طرف عبیدہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث ولید عتبہ شیبہ کو کیا کرتے ہیں مارنے جاتے ہیں. ان کو بھی مار پڑتا ہے, شیبہ کو بھی مار پڑتا ہے, دو جنے بھی گر جاتے ہیں, شیبہ بھی گر جاتا ہے اور عبیدہ بھی گر جاتا ہے. جیسا گرتا ہے مولا علی مشکل کشا ولید کو مارتے ہی پلٹ کو کیا کرتے ہیں شیبہ کو بھی مارتے ہیں, شیبہ کو مارتے ہیں. وہاں ایسا ہوتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا 3 میں سے مولا علی 2 مارتے, مولا علی 2 مارتے, حمزہ ایک مارتا. حمزہ اس کے باپ کو مارتا. کس کے باپ کو؟ ہندا کے باپ کو. علی ہندا کے چچا کو بھی مارتا اور علی ہندا کے بھائی کو بھی مارتے, 2 جنے کو مارتے. جیسا مارتی پوری بھگدڑ مچ جاتی, ایسے لڑنے والے انہوں پوری پریشان. جیسا انہوں مار رہی تو دیکھ لے کہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذکر میں بیٹھی, اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے, قرآن کی آیت بھی آتی ہے, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیجا. جیسا فرشتے نازل ہوتی یہاں سے انہوں دیکھتی یہاں کے مسلمان اور مار ڈالے, ان کو جوش آ گیا, انہوں اس کو مارنا شروع کر. 1000 کی فوج یہاں سے 313 اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ نازل ہو جاتی. یہاں تک روایت میں آتا ہے جب یہ جنگ شروع ہو رہی ہے تو ایسا مارے حتیٰ کہ کفار مکہ کو مکے تک بھگا لے جا کو مارے گا, مکے تک بھگا لے جا کو مارے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بعد انفارمیشن آتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ جنگ کے میدان میں بدر میں ہی گئے. بدر اور مکہ بہت دور ہے, بدر اور مکہ تقریباً 150-200 کلومیٹر ہے. 150 کلومیٹر بھگا کو مارے گا کو کہتے جنے بھاگ کو جاتی ہیں مکے کے اندر, حرم کے اندر بھاگتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دن کے بعد انفارمیشن آتے رہتے ہیں یہاں رسول اللہ بہت سے لوگوں کو مکے تک بھگا کو مارا گیا, مکے تک بھگا کو مارا گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہتے ہیں وہ کون بھی نہیں, وہ فرشتے مار کو بھگا سکتے, فرشتے مار کو بھگا سکتے. برکت وہ جنگ ایسی رہتی ہے کہ ایک طرف پوری اللہ تعالیٰ کی فرشتے اور پوری اللہ تعالیٰ کی مومن بندے ایک طرف اور کفار مکہ کی طاقت ایک طرف. پوری جنگ کے اندر جنگ جیتتی. کون جیتتی؟ مومنہ جیتتی, مسلمانہ جیتتی, فتح نصرت ہوتی. اس کے اندر ایک واقعہ ایسا رہتا ہے مولا علی مشکل کشا اس جنگ کے اندر جب مولا علی مشکل کشا کو حضرت حمزہ تیار ہو جاؤ علی ہمیں اس کے مقابلے میں جانا, تمہیں ولید کے مقابلے جانا, عبیدہ تمہیں تیار ہو جاؤ تمہیں شیبہ کے مقابلے جانا, میں ولید کے میں عتبہ کے مقابلے میں جاتا ہوں, تیار ہو جاؤ بولے تو ان کی اپنیاں کیا کرتی ہیں زرا لے لگاتی. کیا لے لگاتی کہتے ہیں زرا لے لگا کو پہناتی کہتے ہیں. حضرت حمزہ زرا پہنتی. زرا ایک ایسا جو پروٹیکشن ہوتا ہے اگر تلوار مارے تو یا تیر مارے تو اسے بچنا, اسے بولتے ہیں زرا, اسے تیر نہیں لگنا یا تلوار نہیں لگنا, ایک لوہے کا ایک ان کو پروٹیکشن. ایسا حضرت حمزہ کو لے لگا پہناتے. مولا علی کو پہنائے تو مولا علی بولتی کہتا نہیں پہنتا وہ, مولا علی بولتی کہتا نہیں پہنتا وہ. عبیدہ کو پہناتی ہوں, حضرت عبیدہ پہن لیتی کہتے. علی کو پوچھتے کہتے عبیدہ یا علی کہیں کو نہیں پہنتے سو دشمن مارا ہوتا نہ. بولتے ہیں خدا کی قسم میرے آنکھیں کے سامنے کھنڈے کا دم بھی نہیں تھا کوئی دشمن کو. میرے آنکھ میں ڈال کو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی, میرے آنکھ میں آنکھ ڈال کو دیکھنے کا دم نہیں رہتا, انہیں مارنے کی دور کے بعد مجھے مار سکتا ہے. تو عبیدہ بولتی ہے علی سامنے سے پیچھے سے آگا کیا کرتی کہتے, سامنے سے نہیں آئے تو پیچھے سے دشمن آگا تو کیا کرتی کہتے ہیں. بولتی کہتے ہیں میں علی ہوں, جیسا سامنے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے دیکھتا ہوں, جیسا سامنے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے دیکھتا ہوں. یا علی تمہیں کی زرا نہیں پہنتی, کیا ڈر نہیں ہوتا اگر بولے تو. تب اٹھا بولتی کہتے ہیں میں یہ زہرا کی بنائی ہوئی یہ بنین پہنتا. اس کے بعد علی یا شہزادی یا شہزادی نعرہ بلند صلوات اللہم صلی علی سیدنا محمد. میں جو جھوپا ہے جو پہنی نہیں یہ زرا سے لاکھوں زرا سے بہتر ہے. مجھے کوئی زرا تیر و تلوار سے بچانے والا ہے, یہ زہرا کی دعا میرے ساتھ ہے, یہ زہرا کی دعا میرے ساتھ ہے. مولا علی مشکل کشا وہ جو ہے وہ کوٹ جو کیا بولتی ہے وہ شرٹ یا تمہیں وہ ابا جو بھی سی ہوتی ہے وہ مولا علی پہن کو رہتی ہے دکھاتی کہتے ہیں یہ میرے پاس آئے کہتے ساتھ حضرت حمزہ بولتی ہے چھوڑ ڈالو ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی بات کرنے کے بعد
خدا کی قسم اتنی بڑا پروٹیکشن مولا علی مشکل کشا بننے کے بعد اس سے بہترین زیرہ کیا ہے؟ علی چلو کر کو بولتے کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا دیکھو میں جیسا آگے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے دیکھتا ہوں، اور میں علی منی بن نور باہر، میں اور نبی ایک ہی نور سے ہے، ہم نہ ضرورت نہیں کہ ہمیں جس کے اوپر نظر ڈالیں خالی اس کے اوپر دیکھ رہی ہو، ہمارا جسم کیسا چاروں طرف ہے، جسم چاروں طرف ہے، خدا کی قسم ہمیں چاروں طرف بھی دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں تلوے سے بھی دیکھتی، ہمیں سر کے اوپر جو ہوتا ہے وہ تالو سے بھی ہمیں آسمان دیکھتے ہیں، ہر جگہ سے ہم نہ کہتے ہیں نور ہر جگہ سے دیکھتا ہے۔ وہ مولا علی مشکل کشا بولنے کے بعد مولا علی مشکل کشا سے جنگ چلتے یہاں تک ایسا بھاگتی بھگالے مارتی مکے تک بھاگتے ہیں، ہزاروں میں اگر وہ بولے تو تقریباً اس کے اندر 50% آدمیاں مکے تک بھاگتے ہیں، اس کے اندر تقریباً 75 واصل جہنم ہوتی، 75 واصل جہنم ہوتی، کون؟ کفار مکہ۔ اس کے اندر 14 یا 13 یا 14 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوتے، 13-14 صحابہ شہید ہوتی گئے، باقی کے 75 ان کے واصل جہنم ہوتے۔ جنگ ہونے کے بعد جب پورا معائنہ کرتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معائنہ کرنے کے بعد اپنے جو صحابی ہیں ان کو سب الگ کرو، باقی کے یہ واصل جہنم کے ہوئے 75 بلاؤ، کون؟ مکے والے کو بلاؤ، کفار مکہ کو بلاؤ، ہمیں ان کے لاشوں کے ساتھ مسلح نہیں کرتے، مسلح کو بولو تو کاٹا کوٹی، ان کا مال لے لینا، ان کے چیزاں چھنا لینا، وہ سب نہیں کرتے۔ اسلام ہم نہ یہ نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ پہلی جنگ کے اندر سرکار سکھا کیا؟ مسلح نہیں کرنا، یہاں تک مسلح کو بولو تو ناک کاٹنا، کان کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، انگلیاں کاٹنا، یہ مسلح بھی نہیں کرتے۔ اور خدا کی قسم جو ان کے پاس جو چیزاں ہیں اس کے اندر، لاش کے اندر چیزاں رہتی، تلوار رہتی، بھالے رہتی، پیسے رہتی، زرا رہتی، جو کچھ بھی ہے وہ تک بھی لاش کے اوپر کا چھینا نہیں، یہ دین کا۔ یتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنڈیشن سے بولتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر سامنے والا دشمن مر گا، مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کے اوپر کی ایک چیز بھی، ایک دانہ بھی نہیں اٹھانا۔ بلاؤ مکے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو عزت کے حوالے میں ان کو دے دو، عزت سے دے دو، جاؤ اعلان کرو، کو ادبی کو بھیجنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادبی کو بھیجنے کا بھیج کو مکے میں اعلان کراتے ہیں، تمہیں آئے تھے جنگ لڑنے کے واسطے، تمہارے لاشاں 75 جنے پڑے، کوئی تم نے عزت سے احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دی کہ نہ ہمیں لاشاں کا مسئلہ کرتی، جیسا تمہارا ان کی ذاتی لاشاں کے مسئلے کرنے کے، ٹکڑے کرنے کے، ہمیں نہ لاشاں کا مسئلہ کرنا ہمارے دین کے اندر جائز ہے، نہ وہ لاش کے اندر سے ایک بال برابر بھی اس کے اندر کی چیز ہمیں اٹھانا ہمیں حرام سمجھتی ہے۔ میرے رسول کا حکم کر کے بولا کو آنکھوں آتی اس با عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ان کی لاشاں کو دیکھ بھیجتے ہیں، عزت سے لاشاں کو دیکھ بھیجتے ہیں۔ ان کے جو ہیں 13 صحابہ 14 صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیتی، دفن دیتی، اور بدر کے جو میدان میں، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرتے، دفن کرنے کے بعد اب شام میں بیٹھنے کے بعد جنگ کا پورا معائنہ کرے تو ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول پوچھتے ہیں تمہیں تو تمہارا کام کیا تھا کہ جنگ کا پورا معاملہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ پورا تمہیں کون کسے ماریا، کون کہتے ماریا، کسے ماریا، کون مریا، کیا مریا، سبھی تم نہ وہ پورا آبزرویشن کرنے کے واسطے کھڑا تھا۔ آپ کھڑ کو بولو کون کیا کریا، کیسا کریا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، پھر بھی دنیا کو دکھانا تھا کون کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں بولتی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ نے دعا کی، اس کے بعد جیسا مولا علی نے 2 کو مارا، شیبہ کو بھی، ولید کو مارا، انہوں ویسا مارا، پھر جنگ شروع ہوئی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد ایک نورانی ایک لشکر اترے آسمانوں میں سے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے اترے۔ فرشتے اترنے کے بعد کچھ لوگوں کو دکھائی دیتے، چیختے بھاگے، ہمارے آنکھوں سے اجھل ہو گئے، کہاں بھاگے معلوم نہیں۔ بعد میں دیکھا ادھر لاشاں، ادھر مارا، ایک جنے کا ہاتھ ٹوٹ کو، ایک جنا پیر ٹوٹ کو، ایک جنے کی انگلی ٹوٹ کو، ایک جنے کی ناک ٹوٹ کو، ایک جنے کا کان ٹوٹ کو، ادھر پڑیا ادھر پڑیا۔ بولتے رسول اللہ ٹھیک ہے، کہتے جنے قتل ہو، مارا تو پورے کھایا، قتل کہتے ہوئے، بولتے کہتے 70 پر 5 قتل ہے، کہتے ہوئے 70 پر 5 قتل ہے۔ کس نے کس کو قتل کیا؟ بولتے کہتے ایسا تھا منظر کہ جب لڑی ہوئی تو سارا منظر نور کا تھا، نور کے فرشتے آسمان میں سے اترے، اور ایسا منظر تھا کہ پوری طرف دھول تھی،
میں ادھر جا کو دیکھا ادھر جا کو دیکھا ادھر جا کو دیکھا ادھر جا کو دیکھا یتے میں مجھے اتنا حساب معلوم ہوا کہ 70/5 میں 30/7 کو سارے فرشتے اور سارے انسانیت کی جو وقت وہاں پر طاقت تھی، پورے فرشتہ کی طاقت اور جو مومنہ جو انسانہ وہاں جو موجود تھے، پورے انسانہ کی طاقت مل کو 30/7 ماری. کتنے ماری؟ 30/7 ماری. اور باقی کا خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اور جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، 30/8 افراد کو مولا علی مشکل کشا نے واحد اکیلے مارا. واحد اکیلے مارا، اکیلے مولا مارتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کو بولتی معلوم اے شخص تمہیں جو بول رہی وہ حق بول رہی. یہ اللہ تعالیٰ دکھانا تھا کہ ساری کائنات کی طاقت ایک طرف، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے سارے مومن بندے، وہ زمانے کے وچ مومن، ساری مومنوں کی طاقت ایک طرف، سارے فرشتوں کی طاقت ایک طرف. اللہ تعالیٰ اس میں بھی علی کو یہ زیادہ مار کر بتایا کہ علی کی شان و مرتبہ کیا. ان کی مومنیت اور علی کی مومنیت میں فرق دکھایا کہ یہ زیادہ مار کو علی امیر المومنین بنے اور یہ جتنے بھی کم مارے ان سے کم مارے وہ علی کو ماننے والے مومن بنے. امیر المومنین بنے، مومن بنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھپتھپا کو محنت دماغ چلی. اب اس کے اندر اب تمہیں کون مارے کیسا مارے کر کو بولے تو اس کے اندر سب سے زیادہ مارے سوچ کون کر کے بولے تو وہ معاذ تھے، وہ موئیس تھے، وہ عبیدہ تھے، وہ حضرت حمزہ تھے. اب ان کی گنتی میں انہوں ایک 12 مارے، انہوں ایک 7 مارے، انہوں ایک 8 مارے. انہوں تقریباً ان کا خاندان ہی پورا مارتا سو. ان کا خاندان ہے، ان کا خاندان، باقی کے فرشتے مارتے، باقی کے فرشتے مارتے. اور ڈیمیج جتنے بھی 1000 آدمیاں کے اندر جس کے ہاتھ پاواں انگلیاں سب ٹوٹے، اس کے اندر میکسیمم کون مار دیں گے بولے تو مولا علی سب کو مار دے. کسی کے بھی وہ 1000 آدمیاں کے اندر بھی جتنے بھی 1000 آدمیاں ہیں یا 950 آدمیاں ہیں، ہر آدمی کے اوپر مولا علی مشکل کشا کی تلوار چلیج کرتے، یا ہاتھ ہوا کرتے یا پاؤں ہوا کرتے، کیا تو بھی ایک نہ ایک چیز ان کے ڈیمیج ہوئے کرتے. ہاں نہیں تو یہاں کرک پڑیا، نہیں تو یہاں کرک پڑیا، نہیں تو پیچھے کرک پڑیا، کہاں نہیں تو کہاں ایک کرک پڑیا کرتے مولا علی کی تلوار سے. ایسا بھگا. یہاں تک روایت میں آتے ہر 1000 آدمی کے اندر اتنے مارے. کون کی ان کو پوچھا کرتے یا علی تمہیں مارے سو خالی 30/8 مارے نا، بس کیا کہے کرتے تم نہ چانس تھی نا، سب جنے سامنے آگے تھے نا، 30/8 مارنے کی جگہ تمہیں پورے سے مار مارتے تو ختم ہی ہو جاتا نا قصہ. تمہیں ہر آدمی کے جسم کے اوپر تمہاری تلوار دی. تو مولا علی مشکل کشا بولتی نہیں، ہمارا دین ہمیں جو کرتی، جو جہاد کرتی، جو جنگ کرتی، وہ مارنے کے واسطے نہیں کرتے، ہمیں قتل کرنے کے واسطے نہیں کرتے. اس کے واسطے ہمارا کیا ہے، ایمان کیا ہے تو اللہ کے رسول کا حکم اور اللہ کا ایمان کیا ہوتا ہے بولتا کہ ہمیں جب جہاد کرتی تو یہ ثابت کرتی کہ آدمی کو یہ مہلت دیتی. کیا دیتی کہتے ہیں؟ مہلت دیتی کہتے ہیں. یہ فرشتے بھی جو بھگا کو مکے تک بھگا کو مارے، یہ فرشتے بھی چاہتے تو خالی ایک پر ایسا مارتے تو پورے کے پورے مر جاتے، مگر مہلت کی دیتی بولو تو سوا کے دن انشاءاللہ وہ سارے لوگاں مسلمانہ ہوتے، سارے لوگاں مسلمان ہوتے. اس کے واسطے علی جو مسلمان ہونا تھا، جو شخص مسلمان ہونا تھا، اس کی اولاد میں مسلمان ہونا تھا، میں خالی ان کو کیا خالی ذرا ٹچ کریا سو، ذرا ٹچ کریا سو، ٹچ کر کو دکھا دیا اس کی نسل میں مسلمان ہوتا اسے مار دو. اور جسے بھی ماریا اس کی نسل میں کبھی مسلمان مومن پیدا نہیں ہوتا، اس کی 7 نسلوں میں بھی نہیں ہوتا، اسے میں قتل کروں گا. 7 نسلوں میں بھی نہیں ہوتا، قتل کو نہیں بولو. مولا علی مشکل کشا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کو بولتی اے علی تم میرے وصی ہو، تم میرے وصی ہو. آج تم نے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے کا لائق اسلام کو چھوڑا ہے. آپ کی اگر تلوار شجاعت نہ ہوتی تو اس زمین کے اوپر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا. اے علی تم میرے خلیفہ، تم میرے وصی ہو، تم میرے امام ہو، تم میرے ولی ہو. وہاں تک بھی کھڑکو تم میرے جیسا میں سب کا مولا ہوں، علی تم بھی میرے مولا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولایت کا خالی ہمیں غدیر خون پکڑ رہے نہیں. غدیر خون سے پہلے مولا علی مشکل کشا جو بیٹل آف بدر جیتا نہیں، وہ ٹائم پہنچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ دین کو بچانے والا دلاور علی، دین کے اوپر جان نثار کر کو انہیں جیتنے والا مولا علی. کوئی دوسرے تیسرے چوتھے ان کا کوئی کردارش نہیں تھا. پوری بدر کے اندر کہاں تھے؟ چھپلک تھے، ادھر تھے، ماروں نہیں ماروں، جاؤں نہیں جاؤں، میں میدان میں اتر گا تو میرا چچا ہے کی کر کو بولے تو بدر ایسی جنگ
یہاں رسول اللہ سامنے کفار مکہ، ادھر چاچا ادھر بھتیجا، ادھر باپ ادھر بیٹا، ادھر بھائی، ادھر سسرا ادھر جمائی، ادھر سالا ادھر بھونی، پوری رشتہ داری یہاں تھی، پوری کی پوری رشتہ داری۔ کفارہ کے ساتھ باپ رہا تو رسول کے ساتھ بیٹا رہا تھا، وہاں چاچا رہا تو یہاں بھتیجا رہا تھا، وہاں تایا رہا تو یہاں بھتیجا رہا تھا۔ ایسی رشتہ داری تھی، سارے کے سارے پریشان تھے، سارے کے سارے پریشان تھے کہتے یہاں بڑے بڑے صحابہ سوچ لیتے کہتے چچا ماں ہی، ابا ماں ہی، میرا بیٹا ادھر، میں جا لڑا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا، میں کیسا لڑوں ان کے دل میں، اور میرا بھتیجا ادھر، میں کیسے لڑوں، میرے ابا ادھر، میں کیسے لڑوں۔ ادھر بھی وہ بندے میں کشمکش میں تھے کہتے سرکار کے ساتھ، مگر یہ بدر کے اندر دکھا دیا خدا کی قسم تمہاری جتنی بڑی بھی رشتہ داری ہے، کتنی بڑی بھی رشتہ داری، خونی رشتہ داری، سامنے باپ ہے وہ دیکھنا نہیں، رسول کا ہی وہ دیکھو، سامنے بیٹا ہے وہ دیکھو نا کہ بیٹا کہاں ہے، رسول کا ہی وہ دیکھو، سامنے بھتیجا ہے کہاں ہی وہ دیکھو۔ خدا کی قسم وہ جو سوچتے تھے نہیں، وہ سوچنے والے ایک بھی مارے نہیں۔ مولا علی مشکل کشا کی دوسرے کا نہیں کرتے، کی انکار کرتی کرو بولے تو خدا کی قسم سامنے مولا علی کا چچا بھی تھا کرتا، ابو جہل بھی تھا کرتا، مولا علی کبھی دیکھے نہیں انہیں چچا کرتا، پورے رشتہ دار مولا علی مشکل کشا کے تھے کہتے، بنی ہاشم کے سب سے بڑے دشمن مانتے کہتے، رسول کے چچایاں تھے کہتے، رسول کے تایاں تھے کہتے، رسول کے جو پھپھواں کے جو خاوندہ تھے وہ تھے کہتے وہ طرف، مگر مولا علی مشکل کشا پورے کا پورا خاندان ہونے کے باوجود، پکے رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی مولا علی مشکل کشی ایک جگہ بھی دل میں وہ محبت ہی نہیں کرتا، انہیں میرا خون نہ میں دینا کیا کرو، خدا کی قسم یہاں صرف دیکھے سو رسول کو، اگر صرف یہ دکھانے کی کوشش دکھاتا تو اللہ تعالیٰ کہ تمہاری ساری رشتہ داری ایک طرف رکھ لو، رسول کی محبت ایک طرف رکھنا، اگر رشتہ داری کو بیچ میں لے لگائے کو بولے تو خدا کی قسم تمہیں اسلام میں رہنے کے لائق ہی نہیں۔ رسول ہر رشتہ داری سے بڑھو، ہر رشتہ داری سے بڑھو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، نسلات سے، خون سے، کام سے، دھندے سے، ہر چیز سے بڑھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دکھانے والے اس کے اندر مولا کائنات، اس میں دکھانے والے حضرت حمزہ، اس میں دکھانے والے دیگر صحابہ، حضرت معاذ تھے، موئز تھے، یونس بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، دو بچے، ابو جہل کو مارے نہیں مولا علی، عتبہ شیبہ ولید کو، ابو جہل سامنے آیا، پہلے بگا کرتا رہتے منہ، لڑنے آیا تو بولے تو ایک مار کچھ رہتا نہیں، تو میرا میں لڑنا کیا ہے، تو میں مکے کا سردار، میں یہ میں وہ علی چھوڑتا نہیں، میرا بدلہ لیتا کیا۔ علی بولے کہتے دیکھ ماریوں سے ماریوں چلے جا، میرے سامنے کھڑنا کو نہیں، میں چھوڑتا نہیں، میرا بدلہ لیتا ہوں کہتے۔ مولا علی مشکل کشا ادھر ادھر ڈھونڈے تو چھوٹے دو بچے تھے کہتے، بڑی مشکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماذ ایک موئز، ایک موئز 6 سال کا 7 سال کے دو بھائیاں، اب ماذ اور موئز کو مولا علی بولتے کہتے تجھے سے بھی قتل کرنے کا علی ہونا، علی سے قتل ہوا تو بہت بڑا ہو جاتا، تیرا نام تیری اوقات نہیں، تجھے بہت کیا ہے رباب زیادہ، تجھے نخرے زیادہ، تیری شان زیادہ، کیا کرو تمہیں بولے تو لیول بہت پوچھتی ہوں تمہیں، وہ لیول میں آپ کو بیٹھنا، وہ لیول کے اپنا بات کرنا، میں قیامت تک بھی تجھے ایسا ظلم دیتا ہوں کہ ایسی لعنت بھیجتا ہوں، اگر ابو جہل کو کون ماریا کرو بولے تو علی جیسا دلاور نہیں، چھوٹے چھوٹے 2 بچے گھسے کی نہیں مارتا، چھوٹے 2 بچے، وہ بھی علی ہوتے آئے موئز مارو کرتے، ماذ موئز آئے کہ نہیں کیا کرتے، ایسا لے لگا چھپاتی ہوں اسے سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے چوبیا کہاں سے نکلا، کہاں سے چوبیا کہاں سے نکلا۔ آج تک بھی ذلیل ایسا ہے، جتنے بھی کعبے کے مکے کے اتنے بھی بڑے بڑے سردار جو اپنی طاقت کے اوپر غرور کرتے، اللہ کے رسول کا صدقے کے اندر مولا علی مشکل کشا لکھا ہے کہ اگر غرور کرنا ہے، میرے رسول کے اوپر مغروری دکھانا ہے، تمہارا وہ ایٹیٹیوڈ دکھانا تو میرے رسول کے اوپر نہیں چلتا، میں توڑنے والا تمہارا ایٹیٹیوڈ، میں توڑنے والا تمہاری مغروری، میں قتل کریا تو بہت بڑی شان، علی مارے گا تو بہت بڑا لڑوار تھا کر کو مارے گا کو، مگر مولا علی مشکل کشا کیا کرے، اپنے ہٹے کے لیے ماذ اور موئز کو بیچ کو دکھا دے، ماذ ماریا موئز ماریا، چھوٹے 2 بچے، آج بھی ایسا ہے کہتے، آج بھی ان کے خاندان والے کس کے ہیں، ابو جہل کے خاندان والے، اس کے جو بچے ہیں سبھی جاتے کے ساتھ اس کی لاش لے لگے تو کیا کریں ہم لوگ پورے مکے کے اندر تھوکے کرتے، کئی کوئی بندوں بولتے چھوٹے 2 بچوں کے ہاتھ سے تو قتل ہو کو آیا تو مکے کی شان کیا، تو بننے والا کیا، ٹھو کر کو میں ہمیں دفنش نہیں کرتا کر کو چھوڑ کو چل گئے، کتے کھائے گئے تھے اس کی لاش، کتے جنگلی کتے کھائے گئے تھے۔ دیکھو یہ مولا علی مشکل کشا کی بہت نہیں شان نہیں، ان کی جو وراثت تھی، ان کی جو
بولتے نہیں وہ نظر تھا، ان کا نظر ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، مولا علی کو ایک ایسی بات بیٹھی تھی، ایک بار ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معاذ اللہ تھپڑ مارتا، ان کی اس میں تھپڑ مار رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ کھالے کو واپس آگو بڑا روتی گھر میں بیٹھ کو، ان کے پھوپھو کے گھر میں، ام ہانی کے گھر میں، ام ہانی پوچھتی کہتا ہے کیا ہوگا، یتیم نا تو یتیم گھر کو مار ڈالے سو، پھر ہمارا باپ تھا تو بندے مارتے تھے کیا کرو، تب حضرت حمزہ کو اسٹیپ کو آتی کرتا ہے، حضرت حمزہ کو بندی کرتا ہے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپڑ مارتا ہے، اب مسلمان ہوگا نہیں حضرت حمزہ، خالی انہوں دیکھتے سو بلبلاتے سیدھا رسول اللہ کا ہاتھ پکڑے کہ سیدھا بلا لے گئے، کیا کرتی معلوم، سیدھا گردن کے اوپر سے رد آتی پورے میں کو مار کو فسیدے کو ابو جہل کی گردن پر رد آتی، میرے محمد کو مارتا ہے، تو بھائی کو بیچ میں آ رہا، تو مسلمان کیا، نے ہمارے بتان کو گالیاں دے رہا، ہمارے خدایوں کو گالیاں دے رہا، بولتے کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ ڈالا، کلمہ ان کو نہیں، خالی ان کی بات سمجھ کو حضرت حمزہ پڑھ ڈالتی ہے، بات پکڑ کو سے مار کو سب کے سامنے مار لے کو پورے کعبے کے اندر کیسا 7 راؤنڈ بھگاتی نہیں، 7 راؤنڈ مار کو بھگاتی ہے، کسے، ابو جہل کو مارتی ہے، مگر علی کو وہ واقعہ جو سن کر، ابھی علی شاید پیدا ہو کو نہیں رہتے، مگر جب وہ واقعہ سن کر رہتی ان کے دماغ میں بیٹھ کر رہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرے، وہ بیعت بھی کرے، میں بیعت بھی کرنا اس کی کسی حالت کے اوپر اسے موت ایسی نہیں دینا جو شان کی موت، سامنے والا میرے تو شان سے جنگ کے اندر ایسی ضلالت کی موت دینا، اسے میرے رسول کو نے چھیا تھا، میں بھی وہاں بیٹھ کو کیا کرتی یہ ایک تھپڑ وہاں مارتی، کہاں مارتی ہجرت کی رات کو، منہ ادھر، یہ اس کے ایک آدھا منہ ادھر آدھا منہ ادھر، تب بھی بولتی ہیں سن لے یاد رکھ لے، وہ مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، تم ماریا میں ماریا تو دیکھتے رہا، ادھر جہل ادھر ابو ادھر ہوگا تو ایسا، مگر دیکھ لے تیری ضلالت ایسا کر دوں گا، یہ ضلالت کے ٹائم کو بعد جنگ کے بعد بولتے ہیں مولا علی مشہور گشا دیکھ ابو جہل کا اسی حالت ہو رہتے رہتے، اس کے سگے علماء، اس کے بیویاں، اس کے بچے سب جنے اس کی لاش کے اوپر آکو تھوک کو تھپڑا مار کو جاتے، پورے کا پورا خاندان تھپڑ مارتا ہے، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ چپل سے ایسا مارتی کہتے منہ کے اوپر، ٹھیک ہے کوئی بولا تو ہمارے قبیلے کی عزت بدنام کرے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے تجھے مار کو گئے گا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے مار کو گئے گا، اس کی لاش کو مار کو رات بھر مار کو چھوڑ دیں گے، صبح کو دیکھیں گے بولے تو کتے، جنگلی کتے سورا کاٹ کو جاتے ہیں، جنگلی کتے سورا کاٹ کو جاتے ہیں، علی یہ واقعہ بولتے ہیں خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی شخص محمد کو اگر کوئی تکلیف دیتا خدا کی قسم علی اس کا بدلہ ضرور لیتے، ہاں نہیں تو ہاں مولا علی گزرو، تمہیں ایسا نہیں تو ویسا، کیا بھی کر کو بیعت بھی کر کو جاؤ، ملنا چلی کو، قبر میں کی، حشر میں کی، محشر میں کی، کہاں کی میں، مگر کون نہیں چھوڑے تھے، علی تو نہیں چھوڑتے تھے، تمہیں جتنا بھی کس کی سپورٹ میں تمہیں کھڑتی، تمہیں جا رہی، تمہیں یہ کر رہی، مگر مولا علی دکھا رہے اگر رسول کی بیعت بھی کر رہی، اہل بیت کی بیعت بھی کر رہی، یا زہرا کی بیعت بھی کر رہی، خدا کی قسم میں علی کھڑتا ہوں، یہاں بھی کھڑتا ہوں، وہاں بھی کھڑتا ہوں، یہ اصل میں بدر اسے بولتے ہیں، بدر میں کیا سوچی معلوم، پرسوں گیا کیا ملا کس کا، مولا امام حسن کا، وہ کرو رہے کو بولے تو وہ پورا بکسے میں ڈالے، ٹھنڈے بکسے میں ڈالے کہ نہیں، کیا کر ڈالے، اس میں اصحاب بدر ہے نا، وہاں اولاد علی ہے نا، وہاں اولاد علی کا مجلس محفل نہیں کرتے سیدھے، اصحاب بدر کی محفل کیا کرو بولے تو اولاد کو ماننے والے رابضیاں، صحابہ کو ماننے والے تو سنیاں، دیکھو یاد میں آئی سے تمہیں سبھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اب وہ کرنے والے 15 جو رمضان تھا وہ بڑی محفل تھی نا، وہ سب سے بڑی محفل نا، یہ 17 بھی یہ کوئی سے بھی صحابہ کیا بھی کرے نہیں، صحابہ کیا بھی کرے نہیں، اب صحابہ کی گنتی کے اندر 3000 3500 بھاگین سو پورے 313 بچین سو یہ کرے سو، یہ بھاگنے کا کام کرے سو، کھڑکو کون بھی لڑے نہ، 30 پر 8 علی مارے سو، 30 پر 7 اللہ کے فرشتے کے ساتھ مل کو تمہیں 313 ماری سو، 312 اللہ کے فرشتے کے ساتھ اللہ کی سب کی بڑی طاقت کے ساتھ تمہیں 313 ماری سو، 30 پر 7 ماری سو، علی 30 پر 8 ماری سو، مین آف دی میچ ہو رہی سو، علی کے صدقے میں دین جیتیا سو، بدر جیتی سو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولتے نہیں، وہ تھینکفل سپیچ کر دو، کھڑکو بدر کے اندر اعلان کرنی سو، کیا کر دو، بہت بہت شکریہ، کس کا، یہاں کری سو ذکر اللہ کا، یا اللہ تو بچا، تو بچا، تو بچا، تو ہمارے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، یا اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک، تو زندہ ہے، تو قائم ہے،
बेरहमती का तेरी रहमत से अस्तगीज हमारी मदद कर, तेरी रहमत का वास्ता अस्तगीज मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ये होने के बाद क्या करी सो वोट ऑफ थैंक्स करके बोल को लास्ट में देती मालूम कर दी महफिल अच्छी करे या करती मैन ऑफ द मैच हुआ तो मैन ऑफ द मैच हुआ तो शुक्र है अली का, शुक्र थैंक्स टू अली करके बोलती अली का शुक्र है। अगर अली ना होते तो खुदा की कसम मेरी उम्मत के अंदर ये होता कि आइंदा पूरी दुनिया के अंदर ये होता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले के पास दम नहीं था, उसके वास्ते अल्लाह ताला के फरिश्ते से उन्हें जंगा जीती तो उनके सहाबा जंग नहीं जी सकते, उनके अंदर दम नहीं था। अगर बोल को वो शुजात वो मर्दान के लिए है, अगर बोल को मेरी उम्मत में मर्दान की बचाने वाला मेरा अली का दिया। फरिश्ते से बन जीत डालना बहुत बड़ी बात नहीं, फरिश्ता को ला को मौजूदे कर को जीतना बहुत बड़ी बात नहीं। अगर बदर मौजूदे से जीत को रहते तो उसकी वैल्यू नहीं रहती थी। इस्लाम की वैल्यू मौजूदात से जीतना नहीं, इस्लाम की वैल्यू खुद अपने खून से अपनी मेहनत अपने पसीने से जीतना रहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद करते, अल्लाह ताला को वो पसंद करते। अगर ये ऐसा जीत को रहते तो क्या बोलते हैं मतलब छोड़ फरिश्ता, ये फरिश्ता बस्ता उठा को नीचे ऊपर दबाता, कौन सा बदल